وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ دوں. میرا بہت دل کرتا ہے. خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں. وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے. آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں. اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجیے. کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے، اتنی آپ کے اندر جرت ہے تو آئیں پروگرام میں. اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے. ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سیلی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو، تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ تو دوسرا ایشو ہے جو میرے خیال ہے آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ، وہ جو جی ٹی وی کے ایک اینکر نے یہ سارا ڈرامہ بازی والا معاملہ کیا. اللہ کا شکر ہے کہ اس کا ڈراپ سین ہو گیا. آج انشاءاللہ یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ میں نے ای میل کی تھی انہیں، پراپر طریقے سے ان کے ایچ آر میں رابطہ کیا اور ان کی جوابی ای میل بھی آ گئی جس میں انہوں نے معذرت کر لی ہے اس حوالے سے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے اپنے اس اینکر سے اعلان برات کر دیا ہے کہ ہم اس ایکٹیویٹی کو بالکل آن نہیں کرتے، یہ ہماری کمپنی کی پالیسی کے منافی ہے. تو اللہ کا شکر ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اینکر آپ کو آج کل بالکل عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان حرکتوں کی وجہ آپ کو آج پتہ چلے گی کہ چونکہ اس کے ساتھ تو کام جو ڈلنا تھا وہ ڈل گیا، تو اس کی جو چیخیں تھی اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ آپ کو اس ای میل کے جواب سے پتہ چلے گا کہ وہ چیخیں کیوں مار رہا ہے. اس کا علاج وہی ہے کہ پازیٹیولی اس کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹس کیا کریں، گالی گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے اسٹوڈنٹس ایسا کام کرتے بھی نہیں. اگر کوئی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے، لیکن علمی طریقے سے اس کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹس ضرور کریں تاکہ کوئی اصلاح والا پہلو اگر ہے تو ان کی اصلاح کا کوئی معاملہ ہو جائے. باقی زبردستی تو کوئی کسی کو گھول کر حق دے نہیں سکتا، تو سیدھی سی بات ہے. وہ ای میل جو میں نے بھیجی تھی میں انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ وہ بھی پڑھوں گا اور ان کی جو جوابی ای میل ہے وہ بھی پڑھوں گا تاکہ یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جائے اس حوالے سے. باقی جس نے اب چیخنا ہے وہ قیامت تک چیختا رہے، اس کی چیخوں کے اوپر تو کوئی ہمارا زور نہیں ہے. یہ پوری سٹوری سٹارٹ اس وقت ہوئی جب جی ٹی وی نے عرفان رمضان نشریات کے سٹارٹ ہی میں ایک ایسی ویڈیو ان کے اینکر کے تھرو لیک ہوئی. ظاہر ہے اس نے جان بوجھ کے ہی بنائی تھی اپنے پرسنل ویوز کی خاطر، جس میں افطار کے ٹیبل کے اوپر، دسترخوان کے اوپر جو اہل حدیث عالم ہے قاری خلیل الرحمان صاحب اور جو بریلوی مفتی حنیف قریشی صاحب، ان کے درمیان کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی. تو جب انہوں نے صوفیاء کا ریفرنس دیا قاری خلیل صاحب نے، تو مفتی صاحب نے کہا کہ اس کے اندر مرزے کی روح آ گئی ہے. اور اس بات کو اس اینکر نے سیکنڈ کیا اور اس نے اس جملے کو ریپیٹ کیا. چونکہ وہ اینکر جو ہے وہ پارٹی بن چکا ہوا نا، تو اس نے مفتی صاحب کے فرنٹ مین ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس بات کو ریپیٹ کیا کہ مرزے کی روح آ گئی ہے. پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا ہوئے صحیح جانتے نہیں پڑھا ہے تم نے. چلو آج اسی پہ فیصلہ کر لو. میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا یار ایک سیکنڈ، یہی بات ہے مرزا والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے. وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں، وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے، یہ فلانی ہے، تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ. یہ ویڈیو جب اپلوڈ ہوئی تو میں نے ظاہر ہے اسے ریبٹل کیا، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کے اپلوڈ ہونے سے پہلے ہی ایک اور ویڈیو منظر عام پہ آ گئی، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی. پھر میں نے اگلی سنڈے کو اس کو بھی ایڈریس کیا. اس ویڈیو میں قاری خلیل صاحب نے چشتی رسول اللہ والا واقعہ بیان کیا
اور اس اینکر کی زبان جو ایسے پیاسے ہو کے باہر نکل آئی, اسے پتا چلا کہ یار یہ تو ننگے ہو رہے ہیں. ویسے یہ چیلنج کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ چیلنج کرنے سے اس نے کون سا سامنے آنا ہے, تو اس لیے وہ بڑھ کے مارتے تھے. جب نیشنل ٹی وی پہ لائیو یہ چیز چل گئی تو اس مفتی نے بھی روک دیا قاری صاحب کو کہ یہ ٹاپک نہ ڈسکس کریں, اور یہ بھی روکنے کی کوشش کر رہا. خیر پھر انہوں نے اجازت دی اور معاملہ چل پڑا. انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا قاری صاحب نے کہ اگر اقرار الحسن صاحب اس زمانے میں ہوتے تو چشتی صاحب کے پیچھے بھی پڑ جاتے جس طرح آج حق خطیب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے, چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں. یہ اس زمانے میں تھے نہیں, ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں, پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے, اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں. اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے. یہ بڑا چھکا مارا ہے جی قاری صاحب نے, مزہ آ گیا. اور پھر میں نے قاری صاحب کو باقاعدہ فون کے اوپر مبارکباد دی. جب یہ ویڈیو میرے تک پہنچی انہوں نے خود ہی ہمارے اکیڈمی کے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دی تھی, تو اس سے پہلے ہی میں دیکھ چکا تھا. تو مجھے ابرار بھائی نے بتایا کہ جس طرح انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے اپنی, تو پھر میں نے انہیں کال کی, بڑے خوش ہوئے. پھر میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ یہ جو آپ کو یہ بہانے لگا رہا ہے نا کہ وہ حدیثیں بھی ایسی ہیں, تو یہ حدیثیں پیش کرے گا اور آپ نے یہ جواب دینے ہیں. اور یہ جو بھاگ گیا نا آپ کے سامنے یہ کہہ کے کہ جی کتابیں بدل گئی ہیں, تو کتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں, بالکل جھوٹ بول رہا ہے. ان کے بڑوں نے ان چیزوں کا دفاع کیا ہے. وہ سارے ریفرنسز, احمد بریلوی صاحب کا ریفرنس, پیر میر علی شاہ صاحب کا ریفرنس, اور اشرف علی تھانوی صاحب کا ریفرنس, ان تینوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کو انڈورس کیا ہوا ہے, اپنی کتابوں میں باقاعدہ کوٹ کیا ہوا ہے, ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. یہ میں نے سارے ریفرنسز ان کو بھجوائے, لیکن وہ دوبارہ نوبت ہی نہیں آئی. خیر اس ویڈیو کا نکلنا ان کے لیے بہت بڑی علمی موت تھی. انہیں خطرہ تو لگ گیا کہ اب یہ بات اور بگڑے گی. تو غصہ نکالنے کے لیے پھر ایک تیسری ویڈیو آئی سامنے, اور وہ ویڈیو اسی اینکر نے مجھے اوپن چیلنج کیا, کیونکہ وہ میری پہلی ویڈیو دیکھ چکا تھا جس میں میں نے سارا کچا چٹا کھول دیا. تو اس نے بڑے کانفیڈنس سے کہا, کیونکہ اسے پتا تھا کہ انجینئر صاحب جو ہے نا وہ قبول نہیں کریں گے مناظرے کا چیلنج. وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں. میرا بہت دل کرتا ہے. خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں, تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے. آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے, آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں. اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے, کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے, اتنی آپ کے اندر جرت ہے تو آئیں پروگرام میں. اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے. ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سیلی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو, تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ آج تک جتنے چیلنج ہیں وہ ان کی طرف سے آتے ہیں, ہم نے کبھی کسی کو چیلنج نہیں دیا. جواباً بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی عقائد کے اوپر. فروعی مسائل جو ہیں یہ چھوٹی چیز ہے. اس نے پکڑ کے ایک ویڈیو بنائی, جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو اپلوڈ کی. میں جب جمعے کی نماز پڑھ کے آیا تو اچانک میں نے ویڈیو دیکھی, 15 گھنٹے گزر چکے ہیں, 6-7 ہزار ویوز تھے اس کے. تو میں نے 15 منٹ بھی نہیں گزرنے دیے. سب سے پہلے میں نے ان کے ڈائریکٹر کو فون کیا, شعیب مدنی صاحب کو, جو اوورال ان کے تمام مذہبی پروگراموں کو دیکھتے ہیں, رمضان نشریات کو بھی, اس کے علاوہ بھی وہ اوورال انچارج ہیں. وہ ان کے نیچے سارے پروڈیوسرز آتے ہیں اور ان کے نیچے یہ اینکرز آتے ہیں. چونکہ ان کے ساتھ ایک تعلق والا معاملہ تھا, میں پہلی دفعہ جب مین چینل کے اوپر آیا تو انہی کی دعوت پہ آیا تھا, یوم علی کے اوپر علیہ السلام. تو میں نے کہا یہ کیا حرکت ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے نہیں پتا, یہ شروع میں کوئی حرکت ہوئی ہوگی. میں نے کہا انہوں نے تو باقاعدہ ایک تھمبنیل بنایا ہے جس میں انہوں نے مجھے چیلنج دیا ہے, جرت ہے تو سامنے آ کر دفاع کرو. اور اینکر غصے میں آ گیا. میں نے کہا کیا اوقات ہے یار ان لوگوں کی, غصے میں آ گئے. ہاں ہم تو ان کے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے. تو ان کا انجینئر صاحب مجھے ویڈیو بھیجے, ہم نے پیرلل میں ویڈیو بھجوائی, وہ انہوں نے دیکھی. انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے اوور لک ہو گیا, اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. میں کہا نا,
डिलीट नहीं करनी। हाँ, उन्हें दाढ़ थले आ गए ने। मैंने कहा अब मैं वीडियो बनाऊंगा, और फोन बंद करके मैंने वीडियो बनाई जिसमें मैंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्ट है, ऑनलाइन में आने के लिए तैयार हूं। जाहिर है कि इससे पहले भी मैं जीटीवी में जितनी दफा आया हूं वो ऑनलाइन आया हूं, कभी उनके मैं बल्कि किसी भी चैनल के प्रोग्राम में मैं डायरेक्ट कभी नहीं जाता। वो खुद यहां आकर रिकॉर्डिंग करते हैं या ऑनलाइन ले लेते हैं। जाहिर है वो कराची में था तो ऑनलाइन ही लेना था, खुद आना उनके लिए मुश्किल काम था। मैंने दोनों ऑफर्स रख दी कि भाई अब ये मौका आया कि नेशनल टीवी के ऊपर अगर लाइव ये डिस्कशन होती है तो हमारी कामयाबी है। लिहाजा मैंने वक्ती तौर पर सिर्फ इस एक प्रोग्राम के लिए अपनी वो शर्त भी कि बड़े को लॉन्च करो या बड़े से वीडियो बनवाओ, वो भी मैंने वक्ती तौर पर मौकूफ कर दी। मैंने कहा ठीक है, अगर ये सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है और लाइव चल रहा है तो मुझे तो पता था कि इसने क्या जवाब देना है। वो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस दफा शेर वाकई निकल आएगा। मैं कह जी आ जाओ। वो वीडियो 13 घंटों में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने देख ली। उनकी वीडियो तो मुश्किल से 10,000 तक ही पहुंची, और जवाबन हमारी वीडियो 13 घंटों में 2 लाख लोग देख चुके। अभी तक ऑलमोस्ट 5.25 लाख के करीब लोग वो वीडियो देख चुके हैं। और मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि ये तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके पास कोई डिफेंस मौजूद ही नहीं है। वो कारी खलील साहब को इन्होंने गोली करा दी कि ये किताबें बदल गई हैं। मुझे कैसे गोली करा सकते थे? फिर जब इतवार आई तो मैंने मजीद तबीयत साफ कर दी। मैंने तो कहा कि भाई जिस मुफ्ती को लॉन्च कर रहे हो, इस मुफ्ती ने 2009 के अंदर एक अहले हदीस आलिम के साथ मुनाजरे में चिश्ती और शिबली रसूल के नाम के ऊपर शतीहात का सहारा लेते हुए डिफेंड किया हुआ है इन कलिमात को। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा? कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और खबरदार इस पे आपने नहीं बोलना। अब क्या ये मुफ्ती कह रहा है किताबें बदल गई हैं, इसका मतलब है ये मान गया है कि है ये कुफर है, तभी तो कह रहा है किताबें बदल गई। लेकिन 2009 में यही मुफ्ती क्या कह रहा था कि शतीहात है और बुजुर्गों की शतीहात के ऊपर कलाम नहीं। हालांकि ये भी इसने झूठ बोला। शतीहात का ताल्लुक अल्लाह के साथ होता है सूफिया के यहाँ, रसूलुल्लाह के साथ वो भी नहीं मानते। वो कहते हैं बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। दीवानगी सिर्फ अल्लाह के लिए चलेगी, मोहम्मद के लिए दीवानगी नहीं चलेगी, वो कुफर ही शुमार किया जाएगा। लेकिन इसने उधर डिफेंड किया। अब ज़रा उस वीडियो ने तो इसको हॉन्ट करना था, वो हमने वीडियो चढ़ा दी। इनकी चीखें पहुंच गई आसमान के ऊपर। सिर्फ फिर इस मुफ्ती की नहीं चढ़ाई है हमने, दूसरे जो छोटू मुफ्ती है लाहौर वाला, वो भी कह रहा है आजकल किताबें बदल गई हैं। हाँ, मेरे डर दी वजह बदलियां ने। वैसे थोड़े बाबे होंगे ना, इकरार साहब ते खुद पहुंचे ने ना, मेरी वीडियो ही पहुंचती थोड़े बाबे छड़ के सब कुछ नस जाते, दुनिया तो तशरीफ लाए जाते। तो किताबें कोई नहीं बदली। तो वो छोटू मुफ्ती भी पीछे बड़े के पीछे वो बैठ के, वो सुकड़ा सा बैठा हुआ पीछे। तो जब उसने वो शिबली रसूलुल्लाह और चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े को बयान किया है ना, तो उसको डिफेंड कर रहा है। जब उसने वो एंड पे चिश्ती साहब का जुमला बोला ना कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, रसूलुल्लाह के कमीने गुलामों में से एक गुलाम हूं, तो उसने पीछे से बोला सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने क्या फरमाया? सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। अच्छा, हमारे एक स्टूडेंट ने ना इस वीडियो के नीचे कमेंट किए
کہ کمینے غلام تو کمینہ ہی نکلا. ہاں اس نے تو عاجزی کے طور پہ اپنے آپ کو کمینہ کہا. واقعی کوئی کمینہ شخص ہی اپنے نام کے کلمے کو پڑھوا سکتا ہے اور انڈورس کر سکتا ہے. تو یہ ان کا چونکہ کہنا ہے تبھی ڈیفینڈ کر رہے تھے نا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہلوایا تو یقیناً ایک کمینی حرکت کی ہے, اور 1000 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں اپنے سر پہ کہ انہوں نے نہیں کہلوایا, تو اللہ کے حضور وہ بری ہیں. لیکن چونکہ ان کے ماننے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے, لہذا ماننے والوں کی بات زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ تو جب ہماری شکل میں ان کے اوپر آزمائش مسلط ہوئی تو اب یہ پیچھے ہٹ گئے اور کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں میری وجہ سے بدلی ہیں, ادروائز تو انہوں نے مناظروں میں ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. کتابیں کہاں سے بدل گئی ہیں؟ اب ان کو ماننا پڑنا تھا کہ انجینئر صاحب نے آگے ہماری اصلاح کی ہے.